تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، تکبر تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز پہ آ کر جھکتا ہے تکبر، تیری دہلیز۔ مکے میں پکڑ کے لائے لوگوں کو صحابہ کا، یا آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، کہا چھوڑ دو ان کو، کچھ نہ کہو، ہم تمہارے جیسے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ کہتے پکڑو جلدی پکڑو، بہت اچھا، اور دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو صحابہ کو سکھانا تھا تھوڑا بہت، جو ایسے کچھ کارروائی کرتے تھے، انہیں کارروائی کی ضرورت تو نہیں تھی، ان سے پہلے ہی پتہ تھا کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ایسے ہوا، پھر ایسے کرو، پھر ایسے کریں گے، یہ سکھاتے تھے، اور کبھی بھی ظاہر کرتے تھے ہمیں تو پرواہ نہیں، کبھی تو احتیاطیں کرنی، کبھی احتیاط نہ کرنی۔ کبھی آقا جی بڑا احتیاط بتاتے تھے، دشمن سے ایسے ہوا تو احتیاط کرو، اور خود بھی چھپتے تھے، غاروں میں چھپتے تھے، نہیں چھپتے تھے، اور کبھی احتیاط ہی نہیں کرتے تھے۔ کیا احتیاطیں تم کو سکھاتا، مجھے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنا دماغ تو ہم لوگ کا ہے نہیں نا، اس کی ہر بات انداز کو سمجھے، اسی میں لوگ بے ادب بھی ہوئے جو سمجھے، اسی میں بے ادب بےہودہ اور ناسمجھ بھی ہوئے۔ آقا جی کو سمجھے کہ آقا جی بھی ڈرتے تھے، یا آقا جی اتنا جانتے نہیں تھے، تم کو سکھانے کے لیے بچوں کو کوئی سکھاتا۔ اب دیکھو مکے سے پکڑ کے لائے، کہا صحابہ کی سازش کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ان سرداروں کی طرف، ان قریشیوں کی طرف، اور صحابہ گن کو چھوڑ، ان کو دکھا تم کر کچھ نہیں سکتے، جاؤ۔ اور کبھی گاروں میں چھپنا، کوئی ہمیں پکڑنا، ہمارے پیچھے نہ لگ جائے، کیا نہیں کیا، اور کبھی گھبرا سے کہا ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سوچے نا، ایسے بھی کہتے تھے، جیسے کبھی کہتے تھے کہ بڑھیا کو کہ تم جا رہی ہو، ہم پیاسے ہیں، کچھ پانی پلا دو۔ اللہ، کونین کے مالک، رحمت للعالمین کا مطلب ہے کونین کے مالک، یہ ساری آپ کے کرم سے چلے گی، ہم نے تو بنایا ہے لیکن ہاتھ میں آپ کے دے دیا ہے سب کچھ۔ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کا فیض آپ کو یہ دکھائے گا، قرآن حدیث کی تفسیر۔ اور مولوی کہ ہاں ایسے کر سکتے تھے، ہاں ایک بار یہ ایسے ہوا تھا، یہ منحوس ایسے کہا، ایک بار یہ ایسے ہوا تھا، اور فیض دکھا دے گا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ جیسے کبھی چھپتے تھے، کس کو بتانا نہیں ہم یہاں ہیں، اور کبھی پکڑ کے لاتے کہتے جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتے، سب کو کیا پکڑنا، ہاں کہ پکڑ کے لائے آپ کے خلاف، کا چھوڑ دو، جانے دو، ان کی جب دیکھا کہا تم کر کچھ نہیں سکتے، زور لگا لینا، جو تم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ ایک صحابی سے بہت محبت کرتا تھا،
تو آقا کی عظمت ہر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بہت خوف رکھتا تھا محبت کے تقاضے سے آخر کہ ان کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ ہم لوگ زبان سے بھی تکلیف آقا کو دیتے ہیں، عمل سے بھی تکلیف دیتے ہیں، ان کے کہنے بھی نہیں چلتے، پھر بھی وہ بچاتے ہیں شفیع المذنبین۔ بتاؤ، جیسے ماں باپ کو اولاد تکلیف دیتی، ماں باپ پھر بھی رحم کرتے ہیں، آقا اس سے زیادہ جان کیا جی۔ آقا جی جس بات پہ چھینکا ہے بڑی سچی ہوتی ہے۔ دیکھا آقا جی کی باتیں میں نے کی، اس نے کہا اچھا کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، تکلیف نہ پہنچے تو محبت کے تقاضے سے، تو ان کا اندازہ نہیں تھا یہ کون ہے، کیا کچھ ہے ان کے ہاتھ میں۔ آہستہ آہستہ صحابہ کو پتہ چلتا تھا، جس سے وہ ادب میں ہر چیز میں خاموشی اختیار کرتے گئے کہ یہاں بولنا بھی بے ادبی ہے۔ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، جتنا بھی اس کو پتہ چلا نہیں پتہ چل سکتا۔ جس پہ آیا ہے وہ حضرت محمد، کچھ پتہ چلا پورا ان کا راز نہیں پا سکتا۔ تو بڑا ڈر میں رہتا تھا کہ ان کے طفیل مسلمان ہوئے، نعمتیں ہیں، اور دشمن اتنے ہیں، سازشیں کرتے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ آ جائے۔ آقا جی کی محبت کا تقاضا دیکھا تو اس کو کہا کہ ڈرا مت کرو، ہم جہاں آ جائیں اور جو لوگ ہماری موافقت نہ کریں ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے ہیں، میری طرف سے مطمئن رہو۔ تو ایسے ہی ظاہر کبھی ایسے کرتے تھے کہ ہم دشمنوں سے ڈرتے ہیں کوئی ہم کو پکڑ نہ لے، کہ تم کو طریقے سکھانے کہ تم میری طرح تو نہیں ہو نا، کہ دشمن سے ڈر ہو تو کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے، یہ تمہارے لیے مسئلے ہیں۔ تو وہ پھر حالات سے سمجھ میں آتا تھا اگر کسی پر خدا کا کرم ہے، کیونکہ قرآن حدیث کا سمجھنا سب فہم میں برابر تھوڑی ہوتے ہیں، صلاحیت میں برابر، سمجھ میں برابر تھوڑی ہوتے ہیں۔ خدا علم میں درجات رکھے ہیں، بعض چھوٹی عمر والے کو بڑے سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت عمر ایک لڑکے کا بہت نوجوان کی قدر کرتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی، بعض صحابہ بڑے عمر کے کچھ اعتراض کیا کہ انسان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ جو بڑی عمر کے ہیں اور چھوٹی عمر کے فرق ہونا چاہیے۔ وہ فرق بڑی عمر چھوٹے کا تو علیحدہ ہے، لیکن علم کے لحاظ سے جو فضیلت اور ملتی ہے اس میں بڑے چھوٹے کا نہیں ہوتا ہے، اس میں علم کی قابلیت صلاحیت سے ہوتی ہے۔ آپ نے پھر ایک سوال کیا، سب کی سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے جواب دیں، اس نوجوان نے جواب دیا۔ آپ نے کہا دیکھا کیسے سمجھتا ہے، سب ایک ہوتے۔ قرآن نہیں کہتا کہ والراسخون فی العلم، جو علم کی کچھ گہرائی تک پہنچ گئے ہیں وہ ان باتوں کو، علم تو سب کو آتا ہے لیکن اس کی سمجھ آنے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا مفہوم ہوگا، اس کا کیا مقصد ہوگا۔ ادھر سے انسان کے قابلیت اور فہم کا مسئلہ چلتا ہے، ادھر سے علم میں پڑھنے میں تو سب پڑھ لیتے ہیں، ڈاکٹری کو سب پڑھتے ہیں، سب درجے فہم میں علیحدہ نہیں کرتے کیا کیا کرتے ہیں ہر علم میں۔ یہ تو بالکل ہی گہرا علم ہے خدا کا، اس میں خدا نے راسخون علم کا بتایا ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا۔ اس علم میں بھی نااہل لوگ بعض آقا جی کی بہت گستاخ ہو جاتے ہیں، بہت بے ادب ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثلا آقا جی ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور کہا جو پوچھو مجھے پتہ ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے، باپ کا بتا دیا۔ لوگ اس پر کچھ شکوک رکھتے تھے، یہاں تک تو آپ کے علم میں تھا کیا مطلب کیوں نہ کہ کوئی حلالی حرامی ہے کہ حلالی ہے کہ کیا ہے جی، ہاں جی، اور جو کچھ پوچھنا پوچھو۔ تو آقا جی کو اپنے گھر کا نہیں پتہ تھا میری بیوی پہ تہمت لگی ہے اور یہ سچی ہے جھوٹی ہے، لوگوں کا پتہ تھا، وہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، لیکن حکمت سے چلتے تھے کہ اپنے آپ کو انسان خود بری نہ کرے جب تک کہ ٹھوس دلیلیں نہ مل جائیں۔ اپنے آپ کو ہر کوئی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، یا میرا بھائی اچھا ہے یا میری بہن اچھی ہے، اپنے لیے خود انسان۔ آپ دیکھو ایسے بھی ظاہر بھی کوئی مسئلہ اگر کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے لیے گواہ طلب کی جاتے ہیں، پھر گواہ کے لیے بھی گواہ، یہ گواہ معتبر ہیں یا نہیں ہے بتائیں، گواہیاں پھر جا کے
اور جس کا واقعہ قصہ ہوتا ہے، جس پر مقدمہ، تو اس سے نہیں کہتے بھائی تم بولو جو تم کہو ٹھیک ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، تم سچے ہو، پتہ تم مولانا ہے، اولانا ہے، تو لیڈر ہے، یہ سارے مانتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں دلیلیں چاہیے. تو جو کہتے ہیں مان لے نہیں ہوگا، چاہے وقت کا بادشاہ ہو یا پیر ہو، ولی ہو، کوئی یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے. حضرت عمر کو حاضر ہونا پڑا کہ خود ہی اس پر فیصلہ نہیں ہوتا جس کو مدعی ہے، جس کو لایا جائے، اس کے لیے گواہی سے یہ جیسے شہود یہ چیزیں طلب کی جاتی ہیں. ویسے بھی اصول ہے، اور آقا جی سے بڑھ کر اصولوں کو کون جان سکتا. سبحان اللہ. ہر چیز میں آپ کے علم کا کمال اور عظمت کا کمال اور حکمت کا کمال معلوم ہوتا ہے. لیکن جو مثلا دنیا میں نااہل ہیں، ڈاکٹر ہے، اس سے تو تم کو یہ مثلا کچھ نقصان پہنچایا تو جسمانی پہنچایا، دوسرا پہنچایا، اور چیزوں میں نقصان تو دنیا داری میں پہنچایا، انجینئر نے، کسی نے، کوئی بھی ایسے لوگ. لیکن جس نے دین میں تم کو نقصان پہنچایا اس سے بدترین کوئی نہیں. اس سے تمہارا ایمان ضائع کیا نا. ایمان کا نقصان بہت بڑی چیز ہے نا. نااہل ڈاکٹر ہوں، نااہل سیاستدان ہوں، نااہل کچھ ہوں، ان کے نقصانات دنیا کے معاملے میں ہیں. لیکن جو عالم دین بنے یا اس میں کوئی چلے اور اس میں وہ نااہل ہو، تو وہ پھر اس کا نقصان دنیا کے نقصان سے زیادہ ہے نا، وہ تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے آپ کو کہتے ہیں قرآن حدیث سے چلے، آگے جو اختلاف ہے واللہ عالم کہہ دے. اب دیکھو ایسی حدیثیں آتی ہیں، آقا جی کا جو پوچھنا پوچھو، کیسے کہا. اب کہاں تک علم رکھتے تھے. اور بھی بہت سی باتیں یاد ہیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں. تو اس نے کہا میرا باپ کون، یہ بتایا نہیں بتایا، علم یقین تھا. اور آپ کی بیوی پہ منافقوں تہمت لگائی، لمبے قصے ہیں جہاں ایک پڑاؤ ڈالا، پھر آقا جی چل پڑے. حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تھا، وہ ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. وہ ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی. تو بعد میں وہ پہنچی وہاں، اور وہ لمبا قصہ. مفہوم ہے کہ جو منافق لوگ تھے خدا تعالیٰ پناہ دے، اللہ معافی دے. کہا یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، یہ کچھ صحیح عورت نہیں ہے. استغفر اللہ. حضور کی بیوی، نبی کریم کی برداشت دیکھو کتنی برداشت. تو آقا جی خاموش ہو گئے. گھر میں جاتے خاموشی سے رہتے، زیادہ بات نہ کرتے. کیسا واقعہ ہوا. اور صحابہ سے بھی کہتے ایسا واقعہ ہوا، کیا ہوا. اس میں جو محبت والے تھے وہ کہاں ماننے والے تھے، اور جو منافق تھے ان کو موقع مل گیا تھا تو خاموشی اختیار کرتے تھے. کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں کہتے تھے، غلط ہے، کون ہم پہ کہتا ہے، نہ خاموش. اور عائشہ بڑی غم میں تھی. صحابہ بھی بس سچے غم میں تھے. انہوں نے الزام لگایا، ثبوت تو ظاہر نہیں تھا. کہتے اچھے تھے، پیچھے نہ تھے. وہ حال کی وجہ سے ڈھونڈنے سے پیچھے، لمبا قصہ. تو اس سے مراد دیتے ہیں آقا کو کچھ پتہ نہیں تھا، پوچھتے تھے اور ایسے تحقیق کرتے تھے. وہ ظاہر ہے اس چیز کو پوچھنا تاکہ اپنے کو خود بری نہیں کرنا چاہیے. وہ بظاہر ایسے کرتے تھے. ادھر تو ایسے آپ کر رہے تھے، ہاں جی، اپنے گھر کے متعلق پوچھتے تھے. اس سے انہوں نے کیا سمجھا، نا اہلوں نے، جن کو سمجھ نہیں کہ آقا جی کو پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو کہہ دیتے. بھائی پتہ ہو نہ ہو، اپنے آپ کو اصولاً کوئی بری نہیں کر سکتا جب تک ٹھوس دلیلیں نہ خاموشی کی جاتی. آخر یہ دنیا کے ہر معاملے کے واقف تھے اور دنیا کے حساب سے بھی چلانا تھا. فقط محبت سے، اہل محبت کی اہل محبت ہیں، غیر محبت ہیں، لیکن اصول سے ان کو چلانا ہے سب کو، کہ اصول بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. ایک طرف سے یہ آپ دیکھیں کہ مشورے کریں، اور دوسری طرف سے کہتے جو پوچھو بتا دوں گا. جب ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے کہا سلونی ما شئتم ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک کہ میں یہاں کھڑا ہوں اجازت ہے، کوئی بھی بات ہو، حاضر کی، غائب کی، کسی کے متعلق، ہر کسی کا جواب بتا دوں گا، کیا ہے کیا نہیں. تو وہ شخص ایک پریشان تھا. اس کی ماں نے کہا ایسے بات نہیں پوچھی. اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے بتا دیا. آقا جی پر یقین، جو کہتے ہیں سچ ہے، تو اس کی جان چھوٹ گئی لوگوں سے. ماں نے کہا نہیں پوچھنا تھا.
آپ کو پتہ جو بات کہتے ہیں ان پر لوگوں کا یقین ہوتا ہے 100%، دوسرے کہیں تو اتنا یقین نہیں ہوتا. لوگ اگر کہتے ہیں تیری ماں ایسی ہے ویسی ہے یا تو اپنی باپ کا نہیں ہے تو لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا، لوگوں کو ہوگا نہیں ہوگا یقین پورا نہیں ہوتا. لیکن وہ جو خدا نہ خواستہ اگر میں نے کچھ کیا ہوتا آج میری عزت نہ رہتی. اس کی معنی حکمت کی بات کی، ایسی بات نہ پوچھا کرو لوگوں کا کیا. لیکن آقا جی کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو آقا جی نے بتایا نہیں بتایا تو لوگوں کے متعلق پتہ ہے کہ ان کی نسل سے ان کے یعنی باتیں مجبوری کرتے ہوں، حرامی ہے کیا حلالی کیا، چشم پوشی کرتے تھے تو اپنے گھر کا نہیں پتہ تھا اس نے کیا کیا ہوا ہے. اور بہت سی ایسی باتیں جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا آپ نے. دیکھیں تو پھر انسان سوچ میں پڑتا نہیں پڑتا جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے، کوئی سمجھ دی ہے اور خدا پہ کوئی خاص کرم ہے تو سوچتا ہے کہ کبھی تو ایسے کہ جو مرضی پوچھو. لوگوں کی اصل نسل تک پتہ ہے. جیسے کہ آدمی نماز آ کے پڑھ رہا تھا، آپ نے کہا جا اس کو قتل کر دو، بڑے خشوع سے. کیا کرے گا نہیں کرے گا پتہ تھا کہ ظاہر دیندار ہے اندر سے دیندار نہیں ہے، یہ امت میں ایک عذاب اس کی نسل سے ایسے پیدا ہوں گے، نسلوں تک پتہ تھا. ابو بکر کو بھیجا جاؤ یہ جو نماز پڑھ رہا تھا بڑی خشوع سے پڑھ رہا تھا. بکر حیران ہو گئے، آقا جی رحم دل سے آیا کہ نماز پڑھ رہا ہے. ہم نماز کافر شیطان بھی پڑھتا تھا، نماز منافق بھی پڑھتا ہے نماز ایمان والا بھی پڑھتا ہے، لیکن اندر کے حال کو کون جانے. آقا جی اندر کے حال کو جانے. حضرت عمر کو بھیجا، وہ گئے، حیران ہو گئے، بڑے ایسے کھڑا. کیا پھر پوچھوں دوبارہ کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا. خاموش. حضرت علی کا تم جاؤ شاید نہ پاؤ، یہی پتہ تھا بچ جائے گا لیکن بتانا تھا کچھ، وہ نکل چکا تھا. آپ نے کہا اس کو اگر قتل کر دیتے میری امت سے بہت بڑا فتنہ ایک مصیبت اٹھ جاتی. اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں بہت نقصان پہنچائیں گے. ان کی باتیں ایسی ہوں گی، ان کی تہجدیں ایسی ہوں گی، ان کے ایسے ہوں گے، لیکن وہ دین سے بہت دور ہوں گے، دکھنے میں ایسے دکھیں گے. بتائیں ایسے نہیں کہا ایک حدیث میں، پتہ تھا تو کہا میرے اس منبر پر بندر اور خنزیر چڑھیں گے. کہ عالم تو ہوں گے لیکن خدا ان کو بندر خنزیر میں مس کرے گا. وہ ظاہر ہوں گے اندر سے دیندار عالم نہیں ہوں گے، اوپر سے. بتائیں تو اندر کو خدا ہی جانتا ہے نا. یہ سب علم تھا اور اتنی حدیثیں موجود بتا تو اپنے گھر کا آقا جی کو نہیں پتہ تھا میری بیوی ایسی ہے. دوسروں کو استخارے پتہ یہ کام کر لو نہ کر لو ہمیشہ کامیابی ہے جی، اور اپنا نہیں پتہ تھا میں یہاں شادی کروں نہ کروں یہ صحیح ہے یا نہیں. دیکھو استغفر اللہ. اس سے نااہلوں کا اسی میں کبھی اختلاف میں پڑھتا نہیں. جو مسجد میں گیا تو حضرت عائشہ کی حدیث سنا رہا تھا، یہ حضرت مولانا صاحب مسجد والا. تو اس نے میں نماز نہیں پڑھی، دوسری چل گئی. میں کہ دیوبندی بریلوی پڑھے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو یہ تاثر دے گا کہ حضرت مولانا صاحب جانتے جونتے کچھ نہیں، جو اللہ نے بتا دیں. اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا. کہا علم میں اگلے پچھلوں کا علم دیا گیا ہوں. اب بتاؤ. کہا خدا نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا میں سب زمین آسمان میں جان گیا ہوں. یہ حدیثیں کہاں لے جاؤ گے؟ تو بہت بڑی مصیبت ہے ان باتوں میں ایمان جاتا ہے. نبی کریم کی شان میں ایسے سوچنا. اب تم ایک حدیث دوسرے دیکھو تو پھر خاموشی اختیار کرو، فیصلے والی بات مت کرو. اب یہ دیکھو آقا جی اس معاملے میں احتیاط کرنا، ایسے کرنا ویسے کرنا صحابہ سے. اور کبھی پھر دشمنوں کو پکڑ کے لانا، احتیاط نہ کرنا، احتیاط نہ کرنا. ہاں جی. اور ان کو کہنا قریشیوں کو کہ ان کو جانے دو، صحابہ کہنا جانے دو، اور قریشیوں کہنا تم کچھ کر نہیں سکتے. اور جو مسلمان ہو چکے تھے قریشی سردار ان کا بھی پتہ تھا. آپ کے پاس لوگ ملنے آتے سلام دعا کرنے آتے تھے، وہ قریشی بھی آئے سلام دعا کیا. جو سلام دعا کیا تو آقا جی نے مخفی اشارہ ان کو کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن تم سیدھے ہو جاؤ تو اچھا، بعد میں نہ کسی مصیبت میں آ جاؤ. میں ظاہر بھی کسی کو دیکھتا ہوں مسلمان ہے اندر سے تب بھی چپ ہو جاتا ہوں، ظاہر ہے چلو چھوڑ دو، کوئی کہتا کچھ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں رحمت للعالمین ہوں. تم یعنی پھر بھی رحمت سے اشارہ کرتا ہوں اندر سے ٹھیک ہو جائے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. تو کیسے ان کو کہا، کس انداز میں کہا؟ جب سب نے سلام دعا کی وہ بھی ظاہر آئے السلام علیکم دعا.
ہم مسلمان ہیں، آپ قریشی سردار لوگ وغیرہ. تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ سبحان اللہ، انداز بیان. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان. یہ دیکھا، کہا تم لوگوں کو مسلمان ہونا پڑا ہے. کیسی بات کہی، آگے کچھ نہیں کہا. ان قریشیوں کو کہا تم لوگوں کو مسلمان، تو جانتے تھے نا، وہ اندر سے جیسے ہل گئے، ہلا دیا ان کو. جب تمہارا مسلمان قبول کیا، ٹھیک ہے، تم مانتے ہو خدا رسول کو، لیکن اندر سے مانتے ہو؟ میں اندر سے بھی جانتا ہوں. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ایک دفعہ اشارتاً کہا، چند بیٹھے ہوئے تھے، سب صحابی تھے، ایک کا پتہ تھا یہ گڑبڑ ہے، لیکن کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن رحمت سے اشارہ کیا، اگر یہ بچ جائے تو اچھا ہے. تو وضاحت نہیں کی. کہا تم میں سے ایک ہے جو ایمان پر نہیں مرے گا، ابھی تک اس کا دل صحیح نہیں ہو رہا ہے. ویسے نماز پڑھتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، دعا میں شامل ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب تک دل سے پتہ تھا. تو اپنے گھر کا پتہ نہیں تھا. ابو بکر کا پتہ نہیں تھا، ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں بعد ہمارے مسلمان. حضرت عمر کا پتہ نہیں تھا، باقی سب کچھ. یہ باتیں سوچنے والی ہیں، ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. شیطان ایسے بھٹکا دیتا ہے. آپ کو سب کچھ پتہ تھا، لیکن آپ چشم پوشی کرتے تھے. بس ختم بات. چلو جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟